السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میرے بھائی جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں ہم نے یہاں الف لام سے لے کر اور یہ با لام با یہاں تک ہم نے یہ سبق پڑھ لیا تھا کل، ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں تک ہم نے اپنا سبق پڑھ لیا ہے تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک۔ تو آج آپ جب دیکھیں گے اوپر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کاف کاف کاف، یعنی بات ہوگی یہاں پر کاف کاف کاف۔ پوری مشق یہاں پر یہ جتنی بھی یہ مشق آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری مشق کاف کی ہے۔ کاف کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کو یہاں پر نہیں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے غور سے سمجھیں، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کاف تین طرح کے قرآن پاک کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور کس کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں یہ کاف تو اپن نے پڑھ کے رکھا ہے اور دماغ میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کاف اس طریقے کا ہوتا ہے، تیسرا کاف اس طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین طریقوں کے کاف قرآن پاک کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم پہلا کاف یہ یہاں تک، یہ یہاں تک یہ کاف استعمال ہو گیا بلیک کلر کا، اس کے بعد با ہے تو اس کو پڑھیں گے ہم پورے کو کاف با، اس کو پورے کو پڑھیں گے ہم کاف با، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، آگے دیکھیے یہاں پر جو کاف استعمال ہوا تھا یہاں پر وہ یہ والا تھا، ٹھیک۔ آگے جو کاف استعمال ہو رہا ہے وہ یہ والا ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو آگے دیکھیے آپ، آگے جب چلیں گے اپن تو یہ ہے کاف تا۔ اچھا اس کے اندر ایک غلطی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو کاف پڑھتے ہیں اور اس کو لام پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کاف لام نہیں ہے میرا بھائی، وہ صرف کاف ہے پورا، یہاں سے لے کر یہ جتنا بھی ہے نا یہ پورا کا پورا یہ کاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کاف لام تا نہیں ہے بلکہ کاف تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ کو کاف تا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اچھی طریقے سے مشق کر لینی ہے۔ اس کے بعد کاف الف، کل بھی بتایا تھا ہم نے کاف، دیکھیے یہاں پر جو کاف استعمال ہوا ہے اس گولے کے اندر وہ یہ والا کاف استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف کہاں ختم ہو رہا ہے؟ کاف یہاں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے کہ اوپر سے آیا سیدھے ہاتھ کی طرف جو مڑ جاتا ہے، کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر کاف الف ہے، یہ والے میں یہ کاف الف، یہ بھی کاف الف ہے۔ اس کے اندر کون سا کاف استعمال ہو رہا ہے؟ اس کے اندر یہ والا کاف استعمال ہوا اور اس کے بعد الف لگ گیا تو یہ ہو جائے گا کاف الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ نیچے ایک نقطہ مطلب با، با ہے، اس کے بعد پھر یہ والا کاف استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی کاف لام نہیں پڑھنا ہے آپ کو، کاف تا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پورا با کاف اور تا، آپ کا یہ پورا با کاف تا پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں ہم تو دیکھیے تا ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ تا، تا اس کے بعد یہ والا کاف استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تا کاف، اس کے بعد سا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ہو گیا تا کاف سا، ٹھیک ہے۔ ایک بار ہم اسے ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ والا ہو گیا آپ کا با کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا کاف سا، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے آگے بڑھتے ہیں ہم، آگے بڑھتے ہیں ہم، آگے بڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اسے اور تھوڑا سا اوپر ہو جائے، نہیں ہو رہا، ناراض ہے وہ۔ چلیے دیکھیے اب یہ یہاں پر جو مشق دی ہے یہ لائن کے اندر یہاں بتا رہے ہیں ہیڈنگ کے اندر ہی کہ یہاں پر جو مشق ہوگی با کی ہوگی، تا کی ہوگی، سا کی ہوگی، نون کی ہوگی اور یا کی ہوگی۔ ان 5 چیزوں کی یہاں پر مشق کرائیں گے، یعنی بتائیں گے کہ کیسے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر میں ایک چیز آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بدن آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ جو اس کا اسٹرکچر ہے یہ پورا یہاں سے دیکھیے اب یہ ایک سیم ہے، ٹھیک ہے۔ سیم ہے مطلب اس کا بھی ایسا ہی ہے، 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 اس کا بھی ایسا ہی ہے۔ فرق صرف نقطوں کے اندر آیا ہے۔
نقطے بدلتے ہیں تو حرف بدل جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے نیچے ایک نقطہ لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو با پڑھیں گے، با الف پڑھ دیں گے۔ اسی سیم بالکل حیت اس کی یہی ہے، صرف نقطہ بدلا ہے آگے، اس پر نقطہ بدلا ہے، دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو اسے ہی با الف کو ہم اب تا الف پڑھیں گے۔ اسی کے اوپر دو کی جگہ تین نقطے آ گئے، تو اب ہم اس کو تا الف نہیں، ہم اس کو سا الف پڑھیں گے۔ اسی کے اوپر نون ایک نقطہ آ گیا، تو تین کی جگہ ایک نقطہ جب لگا تو اب اسے سا الف نہیں، اسے ہی نون الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے دو نقطے آ گئے، تو اب اسے ہی نون الف نہیں، اسے یا الف پڑھیں گے۔ تو میرا بھائی ان پانچوں کے اندر ہوتا یہی ہے کہ نقطوں کے بدلنے سے صرف حرف بدل جاتے ہیں۔ نقطے بدلیں گے تو حرف بدل جائیں گے۔ آپ کو صرف نقطے اگر آپ نے صحیح سمجھ لیے ہیں تو پھر آپ کا حرف کا سمجھنا بڑا آسان ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک بار، با الف، تا الف، سا الف، نون الف اور یا الف، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ آگے چلیں، آگے دیکھیں گے آپ، تو یہ نیچے ایک نقطہ، مطلب کس کے ہوتا ہے ایک نقطہ نیچے؟ با کے۔ یہ با کے نیچے ہم نے دیکھا ایک نقطہ با کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنا ہوا ہے سین، با سین۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے با سین، ٹھیک۔ اس کے سمجھ میں کوئی دقت نہیں آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اس لیے میں آپ کو اتنا اسے توجہ سے نہیں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک۔ دیکھیے اس کے بعد باسین ہو گیا، اس کے بعد ہے یاسین، ٹھیک ہے۔ چونکہ نیچے دو نقطے لگے ہیں اس لیے ہم اسے یا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اوپر اگر دو نقطے لگے ہوتے تو ہم اسے تا پڑھتے، اسی کے اوپر اگر ایک نقطہ لگا ہوا تھا ہم اسے نون پڑھتے، اسی کے نیچے اگر اس کے اوپر تین نقطے لگے ہوئے تھے تو ہم اسے سا پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو صرف نقطے بدلیں گے تو یہ حرف بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاسین پڑھیں گے ہم اسے، آگے والے کو نون سین پڑھ لیں گے، اس سے آگے والے کو ہم تا سین پڑھ لیں گے، اس سے آگے والے کو ہم سا سین پڑھیں گے، اس سے آگے والے کو سا جیم پڑھیں گے، اس سے آگے والے کو ہم تا ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا